کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، اہل علم یہاں موجود ہیں، فرمایا کہ جو کسی بھی بنیاد پر اور خصوصاً برادری کی بنیاد پر عصبیت کو ہوا دے گا اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل منہ میں رکھ کر چوس لے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی بھیانک تمثیل دیا ہو۔ ہم دشواریوں کو پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں، پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی علماء خدمت پر مامور ہیں تو مختلف احوال سے دو چار۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کی جوارہ میں اور اس اسٹیٹ میں آئی ایس افسر ہے، آئی پی ایس افسر ہے اور بہت سارے شعبوں میں سرکاری ملازمین ہیں، لیکن ٹوٹل کے ٹوٹل آندھرا کے نہیں، دوسرے اسٹیٹ کے ہیں، لیکن وہاں کوئی خلیش نہیں، نہ یہاں کے لوگوں کو خلیش ہے، نہ یہاں کے سرکاری لوگوں کو خلیش ہے۔ اور تجارت کے لائن میں آپ آئیے، بزنس کے لائن میں آپ آئیے تو آپ کے شہر میں خود جتنے بڑے بڑے تاجر یہ دوسری برادری کے لوگ ہیں، دوسری قوم، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو ماہانہ کروڑ روپے آپ کے شہر سے کماتے ہیں، ان کے لیے کوئی خلیش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دشواریاں نہیں، کوئی پریشانیاں نہیں۔ لیکن 2000 3000 4000 5000 10,000 کی تنخواہ لے کر، وظیفہ لے کر کے ملک کے مختلف اسٹیٹ اور مختلف خطے سے ائمہ آپ کے یہاں ہیں، علماء آپ کے یہاں ہیں، حفاظ آپ کے یہاں ہیں، اگر کوئی خلیش ہے علاقائیت کی بنیاد پر، اگر کوئی دوریاں بن رہی ہے برادری کی بنیاد پر، اگر کوئی دوریاں بن رہی ہے دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے ہونے کی بنیاد پر، تو یہ قابل اصلاح عمل ہے۔ اگر اس کو کہیں سے کوئی بھی ہوا دے گا تو وہ بدترین انسان ہوگا۔ آپ مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، اہل علم یہاں موجود ہیں، فرمایا کہ جو کسی بھی بنیاد پر اور خصوصاً برادری کی بنیاد پر عصبیت کو ہوا دے گا اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل منہ میں رکھ کر چوس لے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسی بھیانک تمثیل دیا ہو جیسی تمثیل عصبیت کے حوالے سے دیا ہے۔ اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، مدرسے کی عصبیت کہ یہ فلاں مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، پیر صاحب کی عصبیت یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ عصبیت ہے، یہ وہ خلیج ہے۔ مجھے کہنے دیجیے کہ خلیجی ملکوں میں بھی ایسی خلیجیں نہیں ہیں جس نے ہماری جان نکال دی، جس نے ہم کو توڑ کر رکھ دیا ہے، جس نے ہم کو مروڑ کر رکھ دیا ہے، ہماری کلائی کی انرجیاں نکل دی ہے۔ میرے بھائی، اگر آج یہ عصبیت کو ہم سب مل کے دفن کرتے ہیں اور آج یہ عہد کر کے اس مجلس سے اٹھے کہ میں آج سے عصبیت کا جنازہ پڑھنے والا بن جاؤں گا، تو آپ کی طاقت دوبارہ بحال ہو جائے گی، دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ عصبیت کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت۔ آقا مدنی نے کالے اور گورے کا امتیاز مٹا دیا تھا، آقا مدنی نے بیک ورڈ اور فارورڈ کا امتیاز مٹا دیا تھا، اور آقا مدنی کے ساتھی سیدنا عمر فاروق جو 22 لاکھ مرتبہ مل کے وزیر تھے، انہوں نے بلال حبشی کالے غلام کو کہا تھا میرا سردار جانا، میرے سردار کی وفات ہو گئی۔ اور آج ہماری صورتحال، ہمارے گرد و پیش کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں علاقے کی بنیاد پر، تو کہیں برادری کی بنیاد پر، تو کہیں ندویت کی بنیاد پر، کہیں قاسمیت کی بنیاد پر، کہیں مظاہری کی بنیاد پر، کہیں تنظیم کی بنیاد پر ہم نے فاصلے پیدا کر لیے۔ یہ فاصلے وہ ہیں جو اندر میں کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے اسی کے مطابق یہ مضر عمل۔ باہر کے طوفانوں سے اور باہر کے تموج سے، باہر کی طغیانی سے کشتی کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن جس کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے اس کشتی کو ڈوبنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ہماری کشتی میں، زندگی کی کشتی میں، ہمارے علم و فضل کی کشتی میں، ہمارے کمال کی کشتی میں، ہماری طاقت و قوت کی کشتی میں یہ جو باطل چیزیں، یہ فتنے جو داخل ہوئے ہیں، اس فتنے کی وجہ سے اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہم کمزور ہو کر گئے۔ کہیں مسئلہ کھری ٹوپی کا ہے، کہیں مسئلہ بڑی ٹوپی کا ہے۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اور
عمرہ میں جاتے ہیں یا ہم حج میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے سر سے ٹوپی کو اتروا دیا جاتا ہے. اتروایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور چپل بھی اتروایا جاتا ہے؟ نہیں. چپل تو ٹرینر ٹریننگ میں کہتے ہیں کہ 2 عدد لے لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہیں گم ہو جائے. چشمہ بھی کہتے ہیں 2 عدد لے لیجئے گا، آنکھ روم صاحب. اور چپل بھی کہتے ہیں کہ 2 عدد لے لیجئے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر یا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کبھی چپل پہن کر نہ چلا جائے، کبھی چپل پہن کر نہ چلا جائے، بلکہ وہاں ننگے پاؤں چلا جائے. جیسا کہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس خاردار وادی سے لہو لہان ہوئے لیکن چپل استعمال نہیں کیا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہاں چپل استعمال نہ کیا جائے، لیکن شریعت کہتی ہے چپل پہن کر آؤ مگر ٹوپی کو کمرے میں رکھ دو. کیا اللہ عالم الغیب ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ٹوپی فرقے کی پہچان بن جائے گی، ٹوپی فرقے کی پہچان بن جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ مسئلہ ظاہر کر دیا کہ جو میرے یہاں آئے گا وہ کسی فرقے کی پہچان لے کر نہیں آئے گا بلکہ وہ رحمان کا مہمان بنتا ہے. ٹوپی اتروا دیا. چپل سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوبندی صاحب ہے کہ یہ بریلوی صاحب ہے کہ یہ حدیث صاحب ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے، لیکن ٹوپیاں فرقوں کا پتہ بتاتی ہیں. اس نے ٹوپی کو اتروا دیا. ہمارا یہ احرام، حالت احرام کا عمل خود ہم کو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، محبت کی دعوت دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسلک نام چلنے کا ہے، مسلک نام لڑنے کا نہیں. مسلک نام چلنے کا ہے، مسلک نام لڑنے کا نہیں ہے. لہذا جو جس مسلک پر چل رہے ہیں بنیادی نقطہ اتحاد کا ہے، ان کو چلنے دینا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد کی بنیاد پر آپس میں مربوط رہنا چاہیے تاکہ ہماری انرجی اور توانائی بھری کشتی میں اختلاف کا فتنہ، دوریوں کا فتنہ داخل نہ ہو اور اس سے ہم کمزور نہ ہونے پائیں. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں میں کوئی جاہل ماحول میں نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ کی پیشانی بتاتی ہے کہ آپ کیسے ذہین لوگ ہیں، آپ کی میموری فریش ہے. ایک جملہ کہنے کے بعد 10 جملے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے. میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے آپ کے ذہن و فکر نے سمجھا ہے. اس باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے گرد و پیش میں پہنچانا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے تاکہ گندگیاں صاف. کہیں پر بیک وارڈ فور وارڈ کا مسئلہ اٹھایا گیا. اے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اسلام میں بیک وارڈ اگر فور وارڈ آپ مان لیتے ہیں تو حضرت بلال کو گالی پڑتی. بلال کو آپ کیا کہیں گے؟ سلمان کو آپ کیا کہیں گے؟ گالی پڑتی. جو مسلمان ہوگا وہ کبھی بیک وارڈ نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں فور وارڈ ہوگا. یہ تقسیم تو برادران وطن کے یہاں ہے، یہ تقسیم تو ان کے یہاں ہے کہ ان کے اگر بیک وارڈ مندر میں چلے گئے تو ان کا مندر ناپاک ہو جاتا ہے. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اور اس کا دستور بنانے والا جو باکمال فرد ہے بھیم راؤ ڈاکٹر امبیڈکر، وہ بھی بیک وارڈ سے تعلق رکھتے ہیں. بس پاپا لوگوں کو یہ فکر دامنگیر ہے کہ جب بیک وارڈ کے مندر میں جانے سے مندر ناپاک ہوتا ہے تو بیک وارڈ کا بنایا ہوا قانون پارلیمنٹ میں رہے گا تو پارلیمنٹ بھی ناپاک ہوا. اس لیے اس قانون کو ختم کرو اور منوسمرتی کا قانون لاؤ. یہ ذہنیت تو ان کی ہے، یہ فکر تو ان کی ہے. اس کو ہم نے کب سے ہوا دینا شروع کر دیا اپنے گرد گرد میں کہ یہ بیک وارڈ ہے، یہ فور وارڈ ہے، یہ فلاں کرانے والا، یہ فلاں کرانے والا، یہ فلاں جگہ کرانے والا. بحیثیت ملت اسلامیہ کے ہم سب ملت واحدہ ہیں، ہم سب ملت واحدہ ہیں. اس لیے میرے بھائی، جہاں کہیں آپ پانی کی شکل میں پہنچے ہیں، آئے ہیں، اپنے گرد و پیش میں جو کچھ کمی کوتاہی دیکھیں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے آسمان